اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ۔ دعائے افتتاح کے ہم اس حصے پہ پہنچے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے حوالے سے توسل کرتے ہوئے یہ دعا مانگیں کہ اللہم المنبہی شاہ پروردگار امام مہدی علیہ السلام کے وسیلے سے، ان کی مدد سے ہماری پریشانیاں دور کر، وش اب بہی صد آنا، ہمارا جو افتراق ہے وہ اتحاد میں بدلے، ورتک بہی فت کانا، ہمارے اندر جو ٹوٹ پوٹ ہے وہ دوبارہ متصل ہو، وکسر بہی قلتنا، اور ہماری جو اقلیت ہے یعنی تھوڑی سی تعداد ہے ان کی وجہ سے وہ تعداد بڑھے، وَأَعْزِزْ بِهِ ذِلَّتَنَا، ہماری خواری پر ذلت وہ عزت کے اندر تبدیل ہو مولا امام زمان کی وجہ سے، وَأَغْنِ بِهِ عَائِلَنَا، اور ہماری تنگ دستیاں ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری تنگ دستیاں بھوک فقر جو ہے وہ امیری اور غنا میں یعنی کسی اس کے محتاج نہ ہو، اس حالت میں بدل، وقز بہی ان مغرمنا، اور ان کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے قرض جو ہیں وہ ادا ہوں، وجبر بہی فقرنا، ہماری غربت جو ہے ان کے ذریعے دور ہو، وسدہ بہی خلتنا، اور ہمارے اندر جو دو دو یعنی لوگ دو دو حصوں میں تقسیم ہیں، جدائیاں ہیں، وہ دور ہوں، ویسر بہی اسرانا، اور دشواریاں جو ہیں وہ ان کے ذریعے آسانیوں میں بدلیں، وبیس بہی وجوہنا، ہمارے چہرے جو ہیں ان کے وجود کی برکت سے نورانی ہوں، وفکا بہی اسرانا، اور ہمارے قید و بند میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کے وسیلے سے آزاد ہوں، وانجہ بہی طلبتنا، اور پروردگارہ ہماری جو درخواستیں ہیں ان کو اپنے اس ولی کے صدقے جو ہے وہ پورا فرما، وانجز بہی مواعیدنا، اور ہمارے وعدے ان کے ظہور کے صدقے پورے ہوں، واستجب بہی دعوتنا، ہماری دعائیں جو ہیں وہ مرلہ قبولیت تک پہنچیں، وَأَتِنَا بِهِ سُؤَالَنَا، اور پروردگارہ ہماری خواہشات آرزویں ان کے صدقے جو ہے وہ پوری کر، ہمیں عطا کر، وَبَلِّغْنَا بِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَعْمَالَنَا، اور ان کی مدد اور نصرت کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت کی آرزوؤں کو انجام تک پہنچا، وَأَتِنَا بِهِ فَوْقَ رَغْبَتِنَا، ہمیں ہماری آرزوؤں سے ہماری دعاؤں سے بڑھ کر عطا فرما، یا خیر المسئولین و اوسع المعطین، اے وہ ہستی جن سے سوال ہوتا ہے ان میں سب سے بہتر اور بخشنے میں سب سے زیادہ بخشنے والی ہستی، تو پروردگار کی بارگاہ میں یہ جو دعائیں ہیں یہ دعائیں
ہماری تشیع کی موجودہ حالت کو ظاہر کر رہی ہیں۔ شاید ہم شروع سے ہی یہی حالات رکھتے تھے کہ جس کی وجہ سے مولا جو ہیں وہ پردہ غیبت میں گئے۔ سب سے بڑی ایک مشکل جو ہے ہمارے اندر، جو کہ اس دعا کے میں بھی، اس دعا سے بھی ظاہر ہو رہی ہے، وہ اختلاف ہے، افتراق ہے۔ یہ افتراق اور اختلاف ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ائمہ ہمیشہ تنہائیوں کا شکار رہے، اور بالخصوص زمانے کے امام غیبت میں ہیں۔ امام زمان دشمنوں سے نہیں ڈرتے، دشمنوں کے خلاف انہوں نے چلنا ہے۔ دشمن اسلام، دشمن تشیع سے مولا نہیں پریشان، اپنوں کی پریشانیوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہمارے اندر اختلافات ہیں، ہمارے اندر بدترین افتراق ہے۔ مولا نے شیخ مفید علیہ رحمہ کو ایک خط لکھا تھا کہ جو ہماری کتب کے اندر درج ہے۔ اس خط کا ایک حصہ یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَشْيَاءَنَا وفقهم اللہ لطاعته علی اجتماع من القلوب۔ یعنی یہاں سے یہ فکرہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ کے اللہ ان کو اطاعت کی توفیق دے، اگر اکٹھے ہو جاتے اور ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے، آپس میں ہم دل ہوتے، تو ہمارے ظہور میں تاخیر نہ ہوتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ظہور کو ہمارے افتراق نے روکا ہوا ہے۔ زمانہ غیبت میں تشیع کا افتراق ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، مختلف ممالک میں کیا ہو رہا ہے، کتنی ہی پارٹیاں، انجمنیں ایک دوسرے کے خلاف۔ ایک ہی مکتب کے لوگ ہیں، 12 اماموں کو ماننے والے ہیں، 12ویں کی امت ہے، لیکن ایک دوسرے کو تحمل نہیں کر پا رہے۔ نئی نئی قیادتوں کا شوق، لوگوں میں بدترین تقسیم، بجائے کہ لوگوں کے کاموں کو تقسیم کرتے اور لوگوں کو متحد رکھتے، لوگوں کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ اس کی خبر البتہ ہماری روایات میں تھی۔ یہ جو عبارت آتی ہے کہ حتی یبرأ بعضکم من بعض ویدخل بعضکم فی وجوہ بعض، یہ عبارت بدترین افتراق اور اختلاف کو بیان کر رہی ہے کہ ایک دوسرے سے بیزاری جو ہے وہ اس کا اعلان کریں گے، ایک دوسرے سے جدا ہوں گے۔ ایسے بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ مسئلہ شیعہ سنی وحدت کا نہیں ہے، مسئلہ شیعوں کے اندر وحدت کا ہے۔ حتیٰ یہاں تک ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے کے چہرے پہ تھوک پھینکیں گے، یعنی تکفیر ہے ایک دوسرے کی، شاید ایک دوسرے کو ماریں۔ غیبت کے اندر بدترین اختلافات کی خبریں جو ہیں وہ روایات میں بیان ہوئی تھی، اور آج ہم مختلف ممالک میں دیکھ رہے ہیں، بالخصوص اپنے ملک کے حالات بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کام ہے، کئی پارٹیاں، کئی پرچم، کئی قیادتیں، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں، نتیجہ بدبختی، ذلت، تقسیم در تقسیم۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ وہ درد ہے جو فرزند زہرا کے قلب مبارک میں ہے۔ ایک ہی مکتب ہے، ایک ہی تعلیم ہے۔ حضرت عباس سلام اللہ علیہ کے علم کے ہوتے ہوئے میں کسی پرچم کی ضرورت نہیں تھی۔ کیوں اتنے رنگا رنگ پرچم؟ اور شیعہ منطقے ہیں جہاں تعداد ہے اتنی شیعوں کی، لیکن یہ پارٹیاں وہاں آپس میں ایک دوسرے سے متحد نہیں ہوتی۔ دشمن وہاں کامیاب ہوتے ہیں، وہ انتخابات جیتتے ہیں، اور یہ سارے اپنے افتراق کی وجہ سے ہار جاتے ہیں، یا انہی دشمنوں کے ساتھ ہی ایک دوسرے کے خلاف دشمنوں کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے۔ عجیب حالت ہے۔ البتہ اس طرح کے حالات خود اماموں کے زمانے میں بھی تھے۔ ایک دفعہ
جناب یونس ابن عبد الرحمن امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ اور آپ کے آبا و اجداد سے جو علوم حاصل ہوئے ہیں، جب بھی میں کوئی روایت بیان کروں، یہی اپنے ہی ماننے والے آپ کے آبا و اجداد کے میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، میری تکفیر کرتے ہیں، مجھ سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ اب امام نے جو کچھ فرمایا میں اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے، اگر کوئی کہے کہ یہ ہتھیلی نہیں ہے تو کوئی فرق ہوگا، کوئی فرق پڑے گا؟ یہ تو اپنی جگہ ہے، اب کوئی انکار کر دے تو کیا فرق ہے؟ کہنے لگا نہیں، فرق تو نہیں پڑے گا۔ فرمایا مولا نے کہ بس تحمل کرو۔ پھر فرمایا کہ مجھے یہ بتا تو کیسا محسوس کر رہا ہے اگر میں تجھے کہوں تیرا امام تجھ سے راضی ہے؟ اب دوسروں کی قضاوت، دوسروں کی رائے، دوسروں کی باتیں تیرے لیے اہم ہیں؟ کہنے لگا نہیں، پھر اگر آپ راضی ہیں تو کچھ بھی اہم نہیں۔ تو اصل بات یہی ہے کہ ہم اپنے معاملات میں یہ دیکھیں، ہمارا معاملات ایسے ہونے چاہیے کہ خدا راضی ہو، زمانے کا ولی راضی ہو۔ اب ساری دنیا راضی ہے یا نہیں، تو اس انداز سے آگے بڑھیں کہ خدا کو واقعا راضی کریں، نہ کہ اپنے آپ کو راضی کریں۔ خدا بھی ناراض اور اس کی خلق بھی ناراض۔ خدا اتحاد سے راضی ہے، نہ افتراق سے۔ اتحاد ہو سکتا ہے لیکن نہیں کر رہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی اپنی انا کو راضی کر رہا ہے۔ یہ غیبت کا زمانہ ہے۔ اصل غیبت کی بدبختی، غیبت کی مصیبتیں یہ ہیں۔ اب ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ مولا کے دل پہ کیا گزرتی ہے ان مسائل کی وجہ سے، یہ جو جگہ جگہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیوں ظہور نہیں ہو رہا؟ کیوں دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ کیوں ذلتیں، مصیبتیں، قتل و غارت ختم نہیں ہو رہی؟ کیوں شیعہ مصیبتوں کا شکار ہیں؟ یہی وجہ ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں، شہر، علاقے کو دیکھیں، ہر جگہ افتراق، عزاداری میں افتراق، عبادت میں افتراق، تنظیمی لیول میں افتراق، جوانوں میں، بوڑھوں میں، ایک مسجد میں، لیکن بدترین افتراق گھروں تک پہنچ گیا ہے۔ باپ کچھ کہہ رہا ہے، بیٹا کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس نے ظہور کو روکا ہوا ہے۔ مولا کو وہ ناصر چاہیے جو ہم دل ہیں۔ مولا کے ناصروں کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے جس میں کہا گیا کہ یہ دنیا کے مختلف علاقوں اور ملتوں سے ہوں گے، لیکن ان کے اندر اتنی ہمدلی اور محبت اور اتحاد ہوگا کہ لوگ یہ سمجھیں گے یہ سارے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ مولا اس زمانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پروردگار توفیق دے کہ ہماری یہ دعائیں جو ہم نے مانگی مولا کے وجود کے صدقے یہ پوری ہوں، اور ہم وہ ملت بنیں کہ جس کا امام انتظار کر رہے ہیں۔ ہر دور میں زہرا کا ایک بیٹا ہے لیکن کربلا میں تنہا ہے۔ آئیں مولا کی تنہائیوں کو دور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔